الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا درس قرآن پاک کی مجلس میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اخلاص اور للہیت سے مالا مال فرمائے اور اس بابرکت محفل کو، اس بابرکت مجلس کو میرے لیے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ فرمائے۔ آپ کی اس مسجد میں سورہ بقرہ کا درس قرآن چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل لمبی سورت ہے، 2.5 پاروں پر مشتمل سورت ہے، اور یہ سورت بھی ایسی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا جو احکامات بیان فرمائے ہیں، عقائد سے متعلق جو ہدایات ہیں، عبادات سے متعلق جو ہدایات ہیں، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلق، سیاسیات سے متعلق جو احکامات اور ہدایات ہیں، وہ تمام کی تمام ہدایات، وہ تمام کے تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً بیان فرمائے ہیں۔ کوئی ایسا حکم نہیں جو اس صورت میں موجود نہ ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیع و شراء،
جتنے بھی مسائل ہیں حدود و قصاص وغیرہ، وہ تمام کے تمام اس صورت میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنا شروع کیا، اس کو سیکھنا شروع کیا، تو سورہ بقرہ کے اختتام پر 12 سال لگے، اور جب سورہ بقرہ کو مکمل فرما دیا تو اس خوشی میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اونٹ ذبح کیا اور صحابہ کرام میں اس کو تقسیم فرمایا۔ اس سورت کی آیت نمبر 3، آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آپ ہی کی اس مسجد میں آیت نمبر 1 اور 2 کا درس ہو چکا ہے، اور متقین کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں، 6 صفات بیان فرمائی ہیں، ان 6 صفات میں سے ایک صفت یعنی الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں جن کا بن دیکھی چیزوں پر ایمان ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا مان لیا، رسول کو نہیں دیکھا مان لیا، قیامت کو نہیں دیکھا مان لیا، پل صراط کو نہیں دیکھا مان لیا، میزان کو نہیں دیکھا مان لیا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا مان لیا، جنت کو نہیں دیکھا مان لیا، جہنم کو نہیں دیکھا مان لیا۔ اس پر گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے۔ اب متقین کی جو دوسری صفت ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقین کی دوسری صفت نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ 5 نمازیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ 5 نمازیں، ان نمازوں کی ابتدا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، میرے اور آپ کے جد امجد، سب سے پہلے انسان، ابو الانسان، سب سے پہلے رسول، اول الرسل آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے پیغمبر، سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، شیطان کے دھوکے میں آ گئے، شیطان نے قسمیں کھائیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا۔ فرمایا فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، انہوں نے اپنے ارادے سے یہ خطا نہیں کی، اپنے ارادے سے یہ کام نہیں ہوا، بلکہ بھول ہو گئی، شیطان نے دھوکہ دے دیا، شیطان کو پہچان بھی نہ سکے کہ یہ وہی مردود ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے مجھ سے فرمایا تھا، یہ تمہارا کھلا دشمن، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پہچان نہ سکے، وہ ایسی صورت میں آیا کہ آدم علیہ السلام اس کو پہچان نہ سکے، پھل کھا لیا، جنت سے نکل گئے اور دنیا میں آ گئے۔ جب دنیا میں آئے،
رات کا وقت اندھیرا چھا گیا، پریشان ہو گئے، کبھی اندھیرا دیکھا نہیں تھا۔ جنت میں تو روشنی ہی روشنی، نور ہی نور، اندھیرا تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اندھیرا ہوا تو پریشان ہوئے، اور جب صبح ہونے لگی اور یہ اندھیرا آہستہ آہستہ ہٹنے لگا، چھٹنے لگا، اور صبح کی روشنی نمودار ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ نے اس کو فجر کی نماز بنا دیا۔ اس وقت 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فجر کی نماز بنا دیا۔ رات کو ہم سوتے ہیں گویا مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے۔ النوم اخو الموت، نیند یہ موت کی بہن ہے۔ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو 2 رکعت نماز اس شکرانے کے طور پر پڑھتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھی فجر کے وقت، اللہ نے اس کو فجر کی نماز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا، میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھے تو شک میں پڑ گئے، تردد میں پڑ گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیسا خواب میں نے دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ سارا دن تردد میں گزرا، اس لیے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اور جب اگلے دن پھر سوئے 9 ذی الحجہ کی رات، پھر خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، اور پھر جب اٹھے تو یقین ہو گیا یہ خواب سچ ہے، مجھے اپنا بیٹا، اپنا لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا، اپنا یہ لخت جگر مجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرنا پڑے گا۔ پہچان گئے، اسی لیے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، پہچان کا دن۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، اور جب صبح اٹھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے فرمایا اسماعیل کو تیار کرو، ہم نے کہیں بڑے کے ہاں مہمان جانا ہے، بڑی ہستی کے پاس ہم جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دو۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، ان کو نہلایا، ان کے سر میں کنگھی کی خوشبو لگائی اور اپنے لخت جگر کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی سے چھری بھی لے لی اور رسی بھی لے لی اور چل دیے۔ جب چلے تو شیطان مردود، بنی آدم کا دشمن، یہ میرا اور آپ کا دشمن ہے۔ اور یاد رکھیں شیطان کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھتا، یہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کس طرح میں اس کو گمراہ کروں، کس طرح میں اس کو گناہوں میں مبتلا کروں، کس طرح اس سے میں اس کا متاع ایمان چھین لوں، اور کس طرح یہ جنت سے بچ کر جہنم میں چلا جائے۔ نبی کی محنت جہنم سے بچا کر جنت میں بھیجنا، اور شیطان کی محنت جنت سے بچا کر جہنم میں بھیجنا۔ ایک شخص دیوار کے نیچے سویا ہوا تھا، شیطان آیا اس کو جگایا، اور یہ وہ شخص تھا جو روزانہ 1000 دفعہ شیطان پر لعنت کرتا تھا۔ شیطان نے جگایا، اٹھو دیوار گرنے والی ہے۔ یہ شخص اٹھا، دیوار گر گئی۔ جب دیوار گری اس نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ جی آپ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، میں تو آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ کون ہیں؟
اس نے کہا بس اس بات کو چھوڑیں کہ میں کون ہوں، آپ کی جان تو بچ گئی نا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بتائیں آپ ہیں کون؟ اس نے کہا میں وہی ہوں جس پر تم روزانہ 1000 دفعہ لعنت کرتے ہو۔ کہا اچھا شیطان؟ کہا شیطان ہوں۔ پھر اتنا بڑا احسان؟ کہا یہ احسان نہیں ہے، اگر تم دیوار کے نیچے سوئے رہتے، دیوار تمہارے اوپر گر جاتی تو شہید ہو جاتے، سارے گناہ معاف ہو جاتے، میرے ہاتھوں سے چھوٹ جاتے۔ اب بھی مجھے امید ہے کہ کسی وقت میں گمراہ کر دوں گا اور کسی وقت جنت سے بچا کے جہنم میں بھیج دوں گا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کے عظیم صحابی ہیں، صحابہ تو سارے ہی عظیم ہیں، سارے ہی عظمت والے ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل سنت کو اس بات پہ فخر ہے کہ ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اور ہم اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم صحابہ کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور ہم اہل بیت کو بھی اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کرنے والے کو دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے بارے میں گستاخی کرنے والے کو بھی دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رات کو سو گئے، تہجد کی نماز رہ گئی۔ حضرات صحابہ کرام تو راتوں کو جاگنے والے تھے، ہماری طرح غفلت کی نیند سونے والے تو نہیں تھے۔ سارا دن رونے میں گزرا، میری تہجد فوت ہو گئی۔ یہ اللہ والوں کی زندگیاں ہیں۔ میں پریشان ہوتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں اس لیے کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، اور اللہ والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ عمل مجھ سے کیوں چھوٹ گیا۔ اس لیے اللہ والوں کی زندگی جنت کا نمونہ ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے لیے پریشان نہیں ہوتے، وہ پیسے کے لیے پریشان نہیں ہوتے، وہ دولت کے لیے پریشان نہیں ہوتے، وہ گھر میں راشن کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ اگر وہ پریشان ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ تہجد کا عمل مجھ سے کیوں چھوٹ گیا۔ اگر وہ پریشان ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ میں جو ذکر کرتا ہوں یہ مجھ سے کیوں رہ گیا۔ اگر وہ پریشان ہوتے ہیں تو اس لیے ہوتے ہیں کہ جو تلاوت میں کرتا ہوں یہ تلاوت مجھ سے کیوں چھوٹ گئی، وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ سارا دن پریشانی میں گزرا، رونے میں گزرا، دھونے میں گزرا، اوزاری میں گزرا، مناجات میں گزرا۔ دوسرے دن سوئے ہوئے تھے، تہجد کے وقت ایک آدمی آیا، ایک بوڑھا آیا، اس بوڑھے نے جگایا، حضرت اٹھیں تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھ لیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے، فرمایا بھائی کون ہو؟ اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے اندھیرے میں کیسے اندر آگے؟ ہو کون؟ مجھے تہجد کے لیے جگا دیا، بڑا اچھا کیا، بڑی نیکی کی میرے ساتھ، لیکن بتاؤ تو صحیح کہ کون ہو؟ اس نے کہا حضرت اس بات کو چھوڑیں کہ میں کون ہوں، آپ اٹھیں، تہجد کا وقت ہے، آپ کی عبادت کا وقت ہے، آپ عبادت کریں، آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مناجات کریں، مجھے چھوڑیں کہ میں کون ہوں، میں جاتا ہوں اپنا کام کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ فرمایا شیطان ہو تو مجھے تہجد کے لیے کیسے جگا دیا؟ شیطان کا کام تو تہجد سے روکنا ہے، شیطان کا کام تو نماز سے روکنا ہے، شیطان کا کام تو تلاوت سے روکنا ہے، شیطان کا کام تو ذکر اللہ سے روکنا ہے، شیطان کا کام تو نیک اعمال سے روکنا ہے، اور تو نے مجھے نیک عمل کے لیے جگا دیا۔ معلوم ہوا اس میں کوئی راز ہے، جب تک راز بتائے گا نہیں چھوڑوں گا نہیں۔ شیطان نے کہا حضرت راز یہ ہے کہ گزشتہ رات آپ کی تہجد فوت ہو گئی تھی، سارا دن آپ روتے رہے، اللہ کے ساتھ مناجات کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اس گڑ گڑانے سے، ان مناجات سے، اس رونے سے آپ کا مقام اتنا اونچا ہوا، آپ کا مقام اتنا بلند ہوا، اگر آپ ہزاروں تہجد پڑھتے تو اتنا اونچا مقام آپ کو نہ ملتا۔ اگر شیطان دوستی کے رنگ میں آئے تو اس میں بھی دشمنی چھپی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں دوستی کے رنگ میں آیا، اور جس کو دیوار کے نیچے سے اٹھایا تھا دوستی کے رنگ میں آیا، لیکن حقیقت میں دوستی نہیں تھی،
दुश्मनी थी कि कभी ना कभी मैं इसको गुमराह कर दूंगा। शैतान आ गया हज़रत अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास, फरमाया हाजरा अलैहिस्सलाम आपका बेटा कहाँ गया? कि बाप के साथ गया है। शैतान ने कहा आपको पता है बाप कहाँ लेके जा रहा है? उसने कहा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहीं दावत है, दावत पे जा रहे हैं। शैतान ने कहा दावत पे नहीं जा रहे, किसी मेहमानी पे नहीं जा रहे, बात यह है कि बाप बेटे को ज़बह करना चाहता है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाप बेटे को ज़बह करेगा, ये कैसे हो सकता है? वो तो बड़ी मोहब्बत करते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ, वो कैसे ज़बह करेंगे? शैतान ने कहा नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मुझे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मैं अल्लाह के हुक्म पे क़ुरबान करूँगा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पे क़ुरबान जाएँ। फरमाया अच्छा अगर अल्लाह का हुक्म है तो एक इस्माईल का ऐसे हज़ारों इस्माईल क़ुरबान हैं। यहाँ से मायूस हुआ और हज़रत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास चला गया कि मासूम हैं, बच्चे हैं, शायद मैं इनको बहका लूँगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास शैतान गया और कहा इस्माईल कहाँ जा रहे हो? मेहमानी पे जा रहे हैं। कहा मेहमानी कोई नहीं है, आपका बाप आपको ज़बह करना चाहता है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बाप मुझे ज़बह करेगा, ये कैसे हो सकता है? बाप तो बेटे से मोहब्बत करता है, वो तो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे ज़बह कैसे करेंगे? तो शैतान ने कहा नहीं, वो कह रहे हैं मुझे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा 13 साल की उम्र है। कहा अच्छा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो फिर एक जान क्या मेरी हज़ारों जानें कुर्बान हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, किसने सिखाए इस्माईल को आदाब फ़र्ज़ंदी। ये बड़ा अजीब शेर है। ये फैज़ान नज़र था, फैज़ान नज़र था ना, किताबें नहीं थीं, फैज़ान नज़र था। इस फैज़ान नज़र ने कहाँ पहुँचा दिया? ये फैज़ान नज़र जो है ना, ये अजीब चीज़ है, ये इंसान को कमाल तक पहुँचाता है। फैज़ान नज़र ये अल्लाह वालों की नज़र होती है। अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया, उमर को फ़ारूक़ आज़म नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया, उस्मान को ज़िन्नूरैन और हया का पैकर नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया, अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को हैदर कर्रार और शुजाअत का इमाम नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया, हज़रत हसनैन को शबाब अहलिल जन्ना नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को हाफिज़ुल हदीस नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मुफस्सिर कुरान नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़क़ीह नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को सियासत का इमाम नबी के फैज़ान नज़र ने बनाया। और मैं और आप भी अगर कामयाब हो सकते हैं ना तो फैज़ान नज़र से होंगे, फैज़ान नज़र से होंगे, अल्लाह वालों की सोबत से होंगे, अल्लाह वालों के पास उठने बैठने से होंगे, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ रखने से होंगे, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत करने से होंगे। ये फैज़ान नज़र है जो इंसान को ऊँचे मकाम तक पहुँचा देता है। दारुल देवबंद के बानी हज़रत कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास किस लिए आए? फैज़ान नज़र था। हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास क्यों आए? फैज़ान नज़र खींच के लाया। हज़रत रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह हाजी साहब के पास आकर क्यों बैत हुए, क्यों वहाँ 40 दिन खानक़ाह में रहे, क्यों वहाँ अल्लाह अल्लाह करते रहे? फैज़ान नज़र था। ये फैज़ान नज़र है।
حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی 5 کام کر لو، 5 کام کر لو، اللہ تمہیں اپنی ولایت عطا فرمائے گا، اپنا ولی بنائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی یہ 5 کام کرے اور اللہ کا ولی بغیر دنیا سے چلا جائے، نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پہلا کام صحبت اہل اللہ، یہ ہے فیضان نظر، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور دوسرا کام کثرت ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ پہلے بھی جو 2 درس یہاں ہوئے ہیں میں نے آپ کو ذکر کرایا تھا، اور ساتھ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سب نے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، اپنی روحانی غذا بنانا ہے اس کو۔ جس طرح ہم جسمانی غذا کھاتے ہیں، صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، یہ ہماری جسمانی غذا ہے، اس میں ہم ناغہ نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ کم از کم 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، اور 100 دفعہ الا اللہ، اور 100 دفعہ اللہ اللہ اللہ، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اگر زیادہ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم 1 رکوع روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، بلا ناغہ روزانہ فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن مجید کھولیں۔ اگر 1 پارہ نہیں کر سکتے، آدھا پارہ نہیں کر سکتے، 1 پاؤ نہیں کر سکتے، تو کم از کم 1 رکوع قرآن مجید کا ضرور تلاوت کریں۔ پہلی چیز صحبت اہل اللہ، دوسری چیز کثرت ذکر اللہ، اور تیسری چیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور چوتھی چیز گناہ کو اپنے آپ سے بھگانا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، راستے میں جا رہے ہیں، آگے غیر محرم آ گئی، بد نظری کا موقع ہے، آنکھوں کو جھکا لیا، دوست احباب بیٹھے ہیں، غیبت کو جی چاہتا ہے، زبان کو بند کر لیا، گانا سننے سے کانوں کو روک دیا، غلط چلنے سے پاؤں کو روک دیا، غلط پکڑنے سے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ ہے گناہوں سے بچنا، اور ہے کہ گناہ کو اپنے آپ سے بھگانا۔ مثال کے طور پر میرے پاس موبائل ہے، اس میں فلمیں ہیں، اس میں گانے ہیں، اور اس میں ناچ ہیں، اس میں غیر محارم کی تصاویر ہیں۔ اب میں نے گناہ کو اپنے آپ سے بھگانا ہے، بھگاؤں گا کیسے؟ ان کو ختم کر دو، ان کو ختم کر دو۔ اس کارڈ میں علماء کے بیانات بھرو، اس کارڈ میں قرآن پاک کی تلاوت کو بھرو، نعتوں کو بھرو، ان کو سنو۔ یہ ہے گناہ کو اپنے آپ سے بھگانا۔ کمرہ ہے، خلوت ہے، غیر محرم بیٹھی ہوئی ہے اور گناہ کا موقع ہے، دعوت دے رہی ہے، حکم ہے اس گناہ کو اپنے آپ سے بھگاؤ، اس کمرے میں مت جاؤ، خلوت میں غیر محرم کے ساتھ مت بیٹھو۔ اور 5واں کام اتباع سنت، سنت کے اتباع۔ فرمایا یہ 5 کام کر لو، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ کے ولی بن کر دنیا سے اٹھو گے۔ صحبت اہل اللہ، کثرت ذکر اللہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہ کو اپنے آپ سے بھگانا، اور اتباع سنت۔ میرے نبی کا کیا طریقہ تھا، بیت الخلاء میں کیسے گئے، نکلے کیسے، کھانا کیسے کھایا، کیا دعائیں پڑھیں، مسجد میں کیسے آئے، باہر کیسے نکلے، یہ سب اتباع سنت ہے۔ فرمایا جو آدمی یہ 5 کام کرے گا اللہ اس کو اپنا ولی بنا کر دنیا سے اٹھائے گا۔ تو یہ فیضان نظر تھا جو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ فرمایا ایک اسماعیل، ایسی 1000 جانیں ہوں تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان یہاں سے بھی مایوس ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا بابا جی خیر تو ہے، یہ کیسے خواب، شیطانی خواب آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ مردود ہے۔ فرمایا لگتا ہے کہ تو لعین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو وہاں سے بھگایا اور مینا میں پہنچے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو جب پہلے جمرے کے پاس پہنچے تو وہاں پھر شیطان آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھا کے ماری،
جب جمرہ وسطیٰ پہ پہنچے تو وہاں پھر شیطان آ گیا، پھر 7 کنکریاں ماری، اور جب چھوٹے جمرے پہ پہنچے تو پھر شیطان آ گیا، وہاں پھر 7 کنکریاں ماری، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو سنت بنا دیا۔ یہ حج کی جو عبادت ہے یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادیں ہیں۔ اور پھر جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائیں اپنے والد محترم کو۔ فرمایا ابا جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خوب کس کے باندھنا، میرے ہاتھوں کو خوب مضبوط باندھنا، میرے پاؤں کو خوب مضبوط باندھنا تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو میرے خون کے چھینٹوں سے بچانا کہ کہیں میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ نہ لگ جائیں اور میرے اجر میں کمی نہ آ جائے۔ اور تیسری نصیحت، میری اماں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور چوتھی نصیحت، میرا خون آلود کرتا یہ میری والدہ کو دے دینا، وہ دیکھیں گی اور ان کو تسلی ہوگی۔ اور 5ویں نصیحت، مجھے الٹا لٹا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اور آپ کی نظریں ملیں اور شفقت پدری جوش مارے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ یہ نصیحتیں فرمائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھا، پاؤں کو بھی باندھا اور الٹا زمین پہ لٹایا اور چھری چلانی شروع کی۔ چھری چلا رہے ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے، چھری چلتی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور چھری کو زور سے پتھر پہ مارا، کہا چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو چھری نے زبان حال سے کہا، اللہ تعالیٰ نے چھری کو زبان دے دی۔ اس نے کہا اے خلیل، تیری مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ تو ایک بار کہتے چل، میرا اللہ مجھے 70 بار کہتا ہے مت چلنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کی نوک کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ رکھا اور زور سے دبایا، اور اس کا جو وہ پھل تھا وہ دستے کے اندر گھس گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کٹی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا۔ جب وہ دمبا ذبح ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی، اسماعیل علیہ السلام تو ساتھ کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، زوال کے بعد کا وقت تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے اس کو ظہر کی نماز بنا دی۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پہ سوار ہیں اور جا رہے ہیں، ساتھ کچھ پانی بھی ہے، کچھ کھانے کی چیزیں بھی ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جاتے ہوئے ایک بستی سے گزرنے لگے، دیکھا تو ویران بستی ہے، لوگوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بخت نصر نے حملہ کیا تھا، لوگوں کو قتل کیا تھا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، پڑے رہے، 100 سال گزر گئے۔ اس 100 سال کے عرصے میں گدھا بھی مر گیا، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام بھی محو راحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو حرام کر دیا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک پڑے رہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت
قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر او کالذی مر علی قریۃ، اے میرے پیغمبر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس کا گزر ایک بستی پر ہوا تھا، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، لوگ مرے ہوئے پڑے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے عذرائے تعجب فرمایا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کے مرنے کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ پیغمبر کا مضبوط ایمان تھا، اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ سوال کیا، پروردگار مجھے آنکھوں سے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، ان پہ موت کو طاری کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حالت وفات میں، حالت انتقال میں پڑے رہے۔ جب 100 سال کی مدت گزری، ثم بعثہ، اللہ نے دوبارہ اٹھا دیا، زندہ فرما دیا۔ قال کم لبثت، سوال کیا اے میرے پیغمبر کم لبثت، کتنی مدت گزری؟ قال بل لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا پروردگار ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ایک دن نہیں گزرا، آدھا دن نہیں گزرا، بل لبثت 100 عام، یہ تو 100 سال کی مدت گزر چکی ہے۔ بل لبثت 100 عام، ایک صدی گزر چکی ہے۔ فانظر الی طعامک، اے میرے پیغمبر میری 2 نشانیوں کو دیکھ لے۔ یا اللہ کون سی نشانیاں؟ فرمایا پہلی نشانی تو یہ دیکھو، فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھو، وشرابک، اپنے پینے کے پانی کو دیکھو، لم یتسنہ، ایک صدی گزرنے کے باوجود وہ خراب نہیں ہوا۔ 100 سال گزرنے کے باوجود پانی میں بدبو کوئی نہیں آئی، کھانے میں بدبو کوئی نہیں، کھانا بھی صاف، خوشبودار، تر و تازہ، اور پانی بھی اسی طرح تر و تازہ اور میٹھا موجود۔ فرمایا میری دوسری قدرت، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، اس کی تو ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ تو مر چکا ہے۔ میرے پیغمبر آپ آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اے میرے پیغمبر اب آپ دیکھ لیں اپنے اس گدھے کی طرف میں کیسے اس کو زندہ کرتا ہوں۔ وانظر الی حمارک وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، ہڈیوں کی طرف دیکھیے، كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر ہم کس طرح گوشت پہناتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے گئے، اللہ اس گندے گدھے کو زندہ کرتا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے گئے، اللہ زندہ کرتا گیا۔ جب وہ گدھا صحیح سالم حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، قرآن کہتے فلما
تبین لہو، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردے کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، قال فرمایا پروردگار عالم، مجھے یقین ہو گیا، یقین تو پہلے بھی تھا لیکن میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ عصر کا وقت تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، یہ عصر کا وقت تھا، اٹھے، شکرانے کے طور پر نماز کی نیت باندھ لی، 4 رکعتیں پڑھیں، اللہ نے اس کو عصر کی نماز بنا دیا، اللہ نے اس کو عصر کی نماز بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک حسنات الابرار سیئات المقربین، اس قانون کے تحت کوئی کام ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ یہ شام کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے 4 رکعت کی نیت باندھی، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھنے لگے تو اٹھ نہ سکے، بیٹھ گئے، اللہ نے ان 3 رکعتوں کو مغرب کی نماز بنا دیا، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ یہ 5 نمازیں اللہ نے مجھ پر اور آپ پر فرض فرمائی ہیں۔ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ سارے ائمہ کہتے ہیں کافر ہو گیا، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ اجمعین، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کو قتل کرو۔ لیکن ہمارے امام صاحب تھوڑی سی نرمی فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قتل تو نہ کرو، البتہ اس کو قید کرو، قید کرو، یا تو نماز پڑھے اور نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے اس سے توبہ کرے، اور یا پھر قید میں مر جائے۔ اتنی سختی ہے نماز کے معاملے میں، جنگ کا موقع، تیر برس رہے ہیں، دشمن سامنے ہیں، لیکن حکم ہے نماز پڑھو۔ یہاں بھی نماز معاف نہیں ہے، 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے دفاع کرے، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر مسلمان نماز میں اتنا سست، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کافر۔ اسی لیے تو زندگیوں میں برکت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا اکرمہ اللہ بخمس خصال، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام رزق کی تنگی کو اللہ دور کر دے گا، اور دوسرا انعام عذاب قبر کو اللہ ہٹا دے گا، اور تیسرا انعام اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور چوتھا انعام پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا، اور 5واں انعام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو نماز میں سستی کرے گا، جو نماز کے اہتمام نہیں کرے گا، اس کو 15 عذاب ہوں گے۔ 5 عذاب تو دنیا میں ہوں گے، اس کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، اس کے چہرے پہ صلحاء کا نور نہیں ہوگا، اس کے نیک اعمال کا اجر اس کو نہیں ملے گا، اور نیک لوگ اس کے حق میں جو دعائیں کریں گے اس کے حق میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور اس کا چہرہ منور نہیں ہوگا، اس کا چہرہ روشن نہیں ہوگا۔ اور جب موت آئے گی، موت کے وقت 3 عذاب ہوں گے، ذلت سے مرے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، اور بھوک کی شدت میں مرے گا، اور پیاس کی شدت میں اس کی موت آئے گی۔
فرمایا اگر یہ دریا کے دریا بھی پی لے اس کی پیاس کو اللہ نہیں بجھائے گا۔ یہ بے نمازی کو موت کے وقت یہ 3 عذاب ہوں گے، اور جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس وقت بھی 3 عذاب ہوں گے۔ فرمایا قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی جو 2 طرف کی پسلیاں ہیں یہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، وہ قبر اس کو دبائے گی اور دبانے سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، اور پھر اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا، اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی، اور ایک اژدہا اس پر ایسا مسلط ہوگا جس کی آنکھیں وہ آگ کی ہوں گی اور جس کے ناخن وہ لوہے کے ہوں گے، اور اتنے لمبے ہوں گے کہ 1 مہینے تک اگر کوئی چلتا رہے تو 1 مہینے کی اس کی مسافت ہے، 1 مہینے تک چلتا رہے اتنے لمبے اس کے ناخن ہوں گے، اور جب وہ ایک دفعہ اس مردے کو ڈھنگ مارے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا۔ اس کی چیخ و پکار، مردوں کی چیخ و پکار کو اللہ نے مجھ سے اور آپ سے چھپا کے رکھا ہے، ورنہ اگر مردوں کی چیخ و پکار کو ہم سن لیتے تو ہمارا جینا حرام ہو جاتا، ہم زندگی نہ گزار سکتے۔ اور فرمایا جب اس کو قبر سے نکالا جائے گا اس وقت اس پر 3 عذاب ہوں گے، اس کا حساب و کتاب سختی سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر غصے میں ہوں گے، اور تیسرا عذاب حکم ہوگا اس کو جہنم کے اندر ڈالو، اس کو جہنم میں داخل کرو۔ اور ایک عذاب یہ بھی لکھا ہے اس کے چہرے پہ 3 سطریں ہوں گی، او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، جیسے تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، آج تو اللہ کی رحمت سے محروم ہے، جہنمی۔ فرمایا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ 15 قسم کے عذاب بے نمازی کو ہوں گے جو نماز کے اہتمام نہیں کرے گا۔ یہ دوسری صفت ہے اہل ایمان کی۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، 7 چیزیں جو میں نے یہاں بیان کی تھیں وہ ایمانیات، اللہ کی ذات پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اللہ اپنی صفات میں اکیلا۔ جب ایمان کی دولت اس کو مل گئی اب حکم ہے اب تو مومن ہے، نماز پڑھ، نماز کے اہتمام کر، نماز میں برکات ہی برکات ہیں۔ آپ اس کا اندازہ لگا لیں، تجربہ کر لیں، نمازی آدمی کے چہرے کو بھی دیکھ لیں، بے نمازی کے چہرے کو بھی دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ نمازی کے چہرہ آپ کو نورانی نظر آئے گا، منور نظر آئے گا، آپ کو روشن نظر آئے گا، اور بے نمازی کے چہرے پر آپ کو ظلمت نظر آئے گی، اس کے چہرہ ظلمت میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فرمایا یہ ہے دوسری صفت اہل ایمان کی، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ نماز کے اہتمام کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق تھے، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جو پڑھتے نہیں ان پر کتنا غصہ ہوگا۔ فرمایا جو گھروں میں پڑھ لیتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں، کسی کو بھیجوں وہ لکڑی اکٹھی کر کے لائے اور ان کے گھروں کو جلا دوں، اتنا غصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نماز میں تو راحت ہی راحت ہے، نماز میں تو سکون ہی سکون ہے، نماز میں تو اطمینان ہی اطمینان ہے، نماز تو شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، اور نماز تو جنت کے دروازے کی دستک ہے، جنت کی کنجی ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو فرائض تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تہجد کی توفیق دیتا ہے، ان کو اللہ اشراق کی توفیق دیتا ہے، ان کو اللہ چاشت کی توفیق دیتا ہے، اوابین کی توفیق دیتا ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے، یہ کتنی خوش قسمتی ہے، یہ زندگی اللہ نے اسی لیے تو ہمیں دی ہے، تھوڑی سی مختصر سی زندگی، اس زندگی میں ہم اپنی آخرت کو بنائیں۔ یہاں جو درس قرآن ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے نا، ہم اللہ کا قرآن سنیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔
اور پھر اللہ کی طرف راغب ہوں، اپنی آخرت کو بنانے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تھوڑا سا ذکر کریں گے۔ ذکر کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، آنکھوں کو بند کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری آواز کو سن رہا ہے اور میرے ذکر کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
إلا الله 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 جل جلاله الله 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 جل جلاله آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب کی نجات کا ذریعہ فرما، ہم سب کا ظاہر باطن اپنی رضا کے مطابق بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا کامل تعلق نصیب فرما، اپنی کامل محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں حاضرین مجلس میں سے یا ان کے عزو اقارب میں سے، اس بستی میں خصوصاً حافظ ریاض صاحب کے والد صاحب مسکین نالہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ اس بیماری کی رحمت کو صحت کی رحمت میں تبدیل فرما، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں سب کے قرضوں کا غیب سے انتظام فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرما، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، دنیا کی عزتیں بھی ہمارا مقدر فرما،
آخرت کی عزتیں اور سعادتیں بھی ہمارا مقدر فرما۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، نفس اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اسلام پہ زندگی عطا فرما، ایمان پہ خاتمہ مقدر فرما۔ مرتے وقت یا اللہ ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی زبانوں پہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔